الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ جوا کے بغیر تاش کھیلنا، سوال کیا گیا ہے جوا یعنی قمار بازی کے بغیر تاش کھیلنا حرام کیوں شمار ہوتا ہے؟ ہم تاش مال پر نہیں کھیلتے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ مستقل فتویٰ کمیٹی سے یہ سوال کیا گیا ہے، اگر تاش کھیلنا نماز میں رکاوٹ اور سستی پیدا نہ کرے اور اس پر رقم بھی نہ لگائی گئی ہو تو تاش کھیلنے کا حکم کیا ہے؟ تو کمیٹی کا جواب تھا تاش کھیلنا جائز نہیں، چاہے بغیر عوض کے ہی کھیلے جائیں، اس لیے کہ اس کی حالت یہ ہے کہ یہ نماز اور اللہ کے ذکر سے مشغول کر دیتی ہے اور اس میں مانع بنتی ہے، اگرچہ یہ گمان کیا جائے کہ وہ اسے نہیں روکتی۔ پھر یہ جوا اور قمار بازی کا ذریعہ بھی ہے جسے نص قرآنی میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور قمار بازی اور تھان اور پانسے کے فال نکالنے کے تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، تو اس سے تم باز آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90۔ اور اس کا معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے۔ بلا شبہ سلیم اور پرامن معاشرے کے روابط دو چیزوں سے ثابت اور پورے ہوتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے اور اس کے منع کردہ سے رکنے سے، اور کسی بھی واجب اور فرض چیز کے ترک کرنے یا کسی حرام کام کے فعل سے معاشرہ ٹوٹ پھوٹ اور افتراق کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ کھیل ان عوامل میں شامل ہوتا ہے جو معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ نماز باجماعت ترک کرنے کا باعث بنتا ہے، اور اس کھیل سے آپس میں دوری، بغض، کینہ، حسد اور حرام کام کے ارتکاب میں تساہل پیدا ہوتا ہے، اور اسی طرح یہ روزی کمانے میں سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 436۔ رہا اس کھیل کی تاریخ کا مسئلہ کہ یہ کب اور کیسے شروع ہوا، تو تحقیقاً یہ علم نہیں تاش جیسی بری کھیل کا موجد کون ہے یا یہ کھیل کب اور کہاں ایجاد ہوا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اصلاً یہ چینی یا ہندی یا کہیں اور کا کھیل ہے، لیکن مورخین اس پر متفق ہیں کہ یہ کھیل مشرق وسطیٰ سے قرون وسطیٰ کے آخری دور میں یورپ منتقل ہوا، اور دانشور یہ بھی کہتے ہیں کہ سب آراء متفق ہیں کہ اس وقت سے لے کر اب تک تاش کے کھیل نے بہت واضح ترقی کی ہے۔ تاش کا کھیل ابتدائی طور پر یورپ میں اندلس کے علاقے میں شروع ہوا اور پھر وہاں سے 11ویں صدی میلادی میں شمالی اسپین منتقل ہو گیا۔ اسپین میں تاش کا کھیل 40 پتوں پر مشتمل ہے جو 1 سے 7 نمبر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پھر 3 اشخاص کا رتبہ سب سے اعلیٰ ہے جو کہ نائب یعنی سردار کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد والا رتبہ اس کے وکیل اور پھر کاتب یا خادم کا ہے۔ اور 16ویں صدی عیسوی میں فرانسیسیوں نے تاش کے کھیل کو نئی شکل دی اور اس میں ترقی کی کہ اس میں سردار اشخاص کی بجائے بادشاہ پر مقتصر کر دیا، اور سردار کے نائب کو ملکہ پر اور کھلاڑی اور فارس کی بجائے خادم پر، اور اس میں انہوں نے 3 نمبروں کا اضافہ کر دیا، تو اس طرح یہ پتے 52 ہو گئے۔ اور 17ویں صدی عیسوی میں جرمن والوں نے ایک چوتھے شخص کا اضافہ کیا جسے المہرد یا جوکر کا نام دیا جاتا ہے۔ تاش کھیلنے کے متعلق فتویٰ اوپر بیان ہو چکا ہے، اور سابقہ سطور میں یہ بھی اضافہ کیا جاتا ہے کہ تاش کھیلنے میں مشروع تفریح اور راحت کے اسلامی مقاصد منعدم ہیں، نہ تو اس سے جہادی مہارت حاصل ہوتی ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کا علمی تجربہ، اور نہ ہی کوئی معاشرتی اور اجتماعی فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا پھر اس سے نفسیاتی راحت حاصل ہوتی ہو جس سے اعصاب کو سکون ملے اور نفس کو خوشی اور راحت حاصل ہو۔ یہ ایک ایسا کھیل ہے جو ہر قسم کی خیر و بھلائی سے عاری اور خالی ہے، بلکہ یہ کھیل تو صرف فتنہ اور فساد اور وقت کا ضیاع ہے جو تخمینہ اور گمان اور چالاکی پر منحصر ہے۔ تو یہ نرد شیر کے مشابہ ہوا، اور یہ کھیل جھگڑا اور فساد اور لڑائی کا باعث ہے، تو اس طرح یہ شراب اور جوئے اور قمار بازی کے مشابہ ہوا۔ جو کچھ بیان ہو چکا ہے اس کی بنا پر نرد شیر پر قیاس کرتے ہوئے اس میں اور تاش کے کھیل میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دونوں تخمینہ اور گمان اور چالاکی پر مشتمل ہیں، اور دوسری یہ کہ یہ دونوں ہی نزاع اور جھگڑے اور لڑائی کا باعث بنتے ہیں۔ اس قیاس کی وجہ سے یہ کوئی بعید نہیں کہ آپ اس سے مکروہ کی بجائے حرام والا قول اختیار کریں، اور شیخ ابن حجر الحیثمی رحمہ اللہ نے بھی یہی اختیار کیا ہے، اور ہمارے معاصر علماء کرام شیخ محمد بن صالح العثیمین نجدی علاقے کے فقہاء میں شامل ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہی اختیار کیا ہے اور اسے اپنے مشائخ اور اساتذہ سے نقل کیا ہے، کیونکہ یہ عداوت اور بغض کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور وقت کے ضیاع اور اسے اللہ کی اطاعت کے علاوہ کسی اور میں صرف کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اور اس قول کے اختیار کرنے کے صحیح ہونے کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ فرانس کے ایک حکمران نے حکم جاری کیا تھا کہ یہ کھیل دن کے وقت نہ کھیلا جائے، اور اس نے دن کے وقت لوگوں کو تاش کھیلنے سے روکنے کا حکم دیا، اور جو بھی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا
اسے قصاص کے حکم کے تحت پکڑ لیا جائے گا۔ یہ حکم اس نے اس وقت جاری کیا جب فرانسیسی لوگ اس کھیل سے بہت زیادہ شغف رکھنے لگے اور وہ اپنے کام سے بھاگ کر تاش کھیلنے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اس حکمران نے جو قصاص کا فیصلہ کیا تھا وہ بڑھ کر قید تک جا پہنچا، بلکہ کچھ ہی مدت گزرنے کے بعد اس نے اس قانون میں مخالف کو لاٹھی کے ساتھ مارنے کا حکم بھی شامل کر دیا جو اسے زخم بھی لگائے۔ ان احکام اور دوسرے قوانین کی بنا پر لوگوں نے تاش کھیلنے کی عادت میں تبدیلی لاتے ہوئے اسے اعلانیہ طور پر کھیلنے کی بجائے سری اور چوری چھپے کھیلنا شروع کر دیا۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے قضایا اللہو والترفیہ تالیف معدون الرشید، صفحہ نمبر 185 تا 187، فتوی الشیخ محمد صالح المنجد، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 12567۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔